والی عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو فوراً اس عورت کو طلاق دے کر اپنی جان چھڑوا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ عورتوں کے وہ کون سے 4 عیب ہیں، وہ کون سی 4 خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، بیوی کا رلایا گیا اور زمانے کا ستایا گیا ایک غریب شخص روتا ہوا چیختا ہوا اپنی درد بھری فریاد لے کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دستے ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا کہ مولانا صاحب، میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں ایک غریب شخص ہوں اور بہت دور سے ایک لمبا سفر کر کے آپ سے امیدیں وابستہ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدارا مجھ پر شفقت کیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، مہربانی کر کے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت مجھے عنایت کر دیں تاکہ میں اپنے دکھڑے سنا سکوں، میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اس کی یہ درد بھری باتیں سننے کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے بالکل سامنے آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص جو مسافر تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب بتا تو کیا بتانا چاہتا ہے، اب سنا تو کیا سنانا چاہتا ہے، تو کون سی درد بری فریاد سنانا چاہتا ہے، کون سے دکھ سنانا چاہتا ہے، کون سے درد سنانا چاہتا ہے۔ تو اپنی دکھ درد بھری کہانی سنا تاکہ اسے سننے کے بعد میں تمہارے لیے وہ کروں جو تمہارے لیے بہتر ہے، میں وہ کروں جو تمہارے لیے اچھا ثابت رہے گا، میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا حل نکالوں گا۔ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا کہ مولانا صاحب، میں کوئی غریب نہیں تھا، میں تو بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس دولت تھی، مال تھا، جائیدادیں تھیں، میرے پاس زمینیں تھیں، میں زمینوں کا مالک تھا، میں تو بہت بڑا امیر تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت ساری نعمتیں برساتا تھا، مجھے اپنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر رکھا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اب اللہ نے مجھے مالا مال کر رکھا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو، میں اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتا تھا، ہر وقت اس انتظار میں رہتا تھا کہ کون سا وقت ہو کہ میری بیوی اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے اور میں اسے فوراً پورا کر دوں۔ اور مولانا صاحب، ہوتا بھی ایسے ہی تھا، جب بھی میری بیوی اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتی تو میں اس کی خواہش زبان سے باہر بعد میں نکلتی پہلے اسے پورا کر دیتا تھا۔ مولانا صاحب، میں نے اس کی ہر ایک خواہش پوری کی، میں نے اس کی ہر ایک ضرورت پوری کی، حالانکہ اس میں سے اولاد بھی نہیں ہے، مجھے اولاد کا لالچ بھی نہیں تھا کہ چلو میری اولاد کو پالتی ہے میں اسے پالتا ہوں، نہیں مولانا صاحب، مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کی ہر ایک ضرورت پوری کرتا تھا، میں اسے اچھا کھلاتا تھا، اچھا پلاتا تھا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وقت نے کروٹ بدلی، میرے اچھے دن برے دنوں میں بدلنے شروع ہو گئے۔ مولانا صاحب، میں ہر ایک کام میں نقصان کا منہ دیکھتا تھا، ہر کام میں مجھے خسارہ ہوتا، نقصان اور خسارے نے میرا مال دوسروں کے حوالے کر دیا اور مجھے
कंगाल कर दिया, दूसरों को माला माल कर दिया और मुझे कंगाल कर दिया। मौलाना साहिब, मेरी अमीरी गरीबी में बदलनी शुरू हो गई। मैं अमीर था, देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं था, लेकिन गुर्बत ने इस कदर चकनाचूर कर दिया कि मैं देने वालों में से नहीं बल्कि लेने वालों में से हो गया। मौलाना साहिब, मेरी अमीरी गुर्बत में बदल गई, मैं गरीब तर गरीब होता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी गुर्बत इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, कोई पैसा नहीं था कि मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकूं। और ये वो वक्त था कि जब मेरी बीवी को मेरा सहारा बनना चाहिए था, और मुझे भी यही लगता था कि मेरी बीवी का अब इम्तिहान शुरू हुआ है और वो इसमें जरूर कामयाब होगी, वो मेरा सहारा बनेगी, मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी होगी, मुझे हौसले देगी कि मियाँ कोई बात नहीं, मेरे सरताज कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आजमाइशें भी तो भेज ही देता है, आप क्यों परेशान होते हैं, आप परेशान ना हो, मैं आपके दुख सुख का साथी आपके साथ खड़ा हूँ। मैं उसकी हर दुख में, हर सुख में, उसकी खुशी में, उसकी गमी में उसका साथ देता था। लेकिन मेरी बीवी ने मेरा बुरा वक्त आने पर मेरा साथ नहीं दिया, और बजाय मेरा साथ देने के, बजाय मेरे साथ खड़े होने के, मुझे एक ऐसा जुमला बोल दिया कि जिस जुमले ने मुझे अंदर से चकनाचूर कर दिया, मेरे दिल को तोड़ के रख दिया, मेरी मजबूती को, मेरे सहारे को एकदम जमीन पर गिरा दिया। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पूछा कि वो जुमला कौन सा है कि जिसने तुझे इस कदर अंदर से तोड़ दिया कि आज तू बड़ा ही दुख दर्द की कहानियां सुना रहा है। तो उस शख्स ने कहा कि वो जुमला ये था कि मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, वो बीवी जिस पर मैं एहसानात की बारिश करता था, उसे नेमतों से माला माल करता था, वो बीवी मुझसे कहने लगी कि मैंने आप में कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने आप में कभी कोई अच्छाई नहीं देखी, मेरी जब से आपके साथ शादी हुई है मैंने कोई अच्छा वक्त नहीं देखा, मैंने सुख की सांस नहीं ली। तो उसके ये जुमले मुझे अंदर से चिकनाचूर करते जा रहे थे। उसने मेरा साथ नहीं दिया, हालांकि मैं उसे कहता था कि एक तो तू बे औलाद है, तेरी औलाद नहीं है, और दूसरा तू मेरी खूबियों पर पर्दे डालकर मेरी खामियां जाहिर करती है, वो भी दूसरों के सामने, और तीसरा मैंने तेरे ऊपर इतने एहसानात किए हैं कि उनमें से तू एक एहसान का भी बदला नहीं चुका सकती। इसके बावजूद भी मेरे सामने तू ये जुमला बोलती है कि मैंने आप में कभी कोई भलाई नहीं देखी। ये जुमला बोलकर मेरे दिल को दुखाती है, मुझे दर्द देती है, मुझे तकलीफ देती है। तुझे शर्म नहीं आती? मौलाना साहिब, आज मैं अपनी गुर्बत की वजह से परेशान नहीं हूँ, आज मैं रिज़्क़ के कम होने की वजह से अफसुर्दा नहीं हूँ। आज अगर मेरा दिल रो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की वजह से रो रहा है। मुझे किसी और चीज का गम नहीं, किसी और चीज का दुख नहीं, मुझे अपनी मालो दौलत लुट जाने का गम नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी का गम है। उसी की वजह से मुझे दुख मिला हुआ है और उसी की वजह से मैं रो रहा हूँ कि उसने बजाय मेरा साथ देने के, बजाय मेरी शुक्रगुजारी करने के, उसने उल्टा मुझे ये कह दिया कि मैंने आप में कभी कोई भलाई ही नहीं देखी। तो जब उसने अपनी ये दर्द भरी कहानी सुनाई, अपनी फरियाद सुनाई, तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ए बंदाए खुदा, औरतों के 4 ऐब ऐसे हैं, 4 खामियां ऐसी हैं कि तुम जिस औरत में ये 4 ऐब पाओ, फौरन उसे तलाक देके अपनी जान छुड़वाओ। ऐसी तलाक देने पर अल्लाह ताला तुमसे नाराज नहीं होगा। पहले अपनी बीवी को तलाक की धमकी दो, अगर तो वो सुधर जाए फिर तो ठीक है,
لیکن اگر وہ نہ سدھرے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر فوراً اسے طلاق دے کر باعزت اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ بجائے اسے مارنے کے، بجائے اس کے اوپر ظلم کرنے کے، بجائے اسے پیٹنے کے، بہتر یہی ہوگا کہ تم اس سے علیحدگی اختیار کر لو، تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی کے ان 4 عیبوں پر پردہ ڈال کر صبر کرے گا تو اللہ تعالی اسے روز قیامت بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا صلہ دے گا۔ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا کہ مولانا صاحب جلدی بتائیں وہ کون سے 4 عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تو اللہ تعالی اس شخص پر ناراض نہیں ہوتا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا پہلا عیب، پہلی عورت متکبر عورت، تکبر کرنے والی، غرور کرنے والی، وہ عورت جو شوہر کے سامنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہو، اپنے حسن و جمال پر اتراتی ہو، اپنی جوانی پر اتراتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے اکڑ اکڑ کر بات کرتی ہو، شوہر کے سامنے میں کرتی ہو، صرف اس سوچ کی بنیاد پر کہ میرا شوہر 2 ٹکے کا انسان ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو خود سے کم تر اور خود کو شوہر سے افضل سمجھتی ہو، ایسی عورت کو فوراً طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لو، ورنہ تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایسی عورت کو میرا اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے سوا تکبر کرے، غرور کرے، خود پر ناز کرے۔ تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ تو اے بندہ خدا، جو عورت اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، تو اسے فوراً طلاق دے کر اس سے جان چھڑوا لینا، ورنہ یاد رکھنا کہ وہ عورت خود بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گی اور تمہیں بھی اللہ کے غضب کا نشانہ بنائے گی۔ اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب برسے گا، تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا عیب اپنے والدین کو گالیاں دینا، اپنے والدین کو برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں برے الفاظ بولنا۔ اب جتنی بھی میری بہنیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اب یہ ساری کی ساری اپنے زاویے سے سوچ رہی ہوں گی کہ بھلا کوئی انسان اپنے والدین کو بھی گالیاں دے سکتا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب ایک عورت جھگڑا کرتی ہے کسی دوسری عورت کے ساتھ تو اس کا جھگڑا اس قدر زیادہ ہوتا ہے، وہ جو ایک عورت ہے وہ دوسری کے والدین کو گالیاں دیتی ہے، اس سے برا بھلا کہتی ہے، اور دوسری عورت اس کے والدین کو گالیاں دیتی ہے، تو یہ جو ایک دوسرے کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہیں، تو وہ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے ہی والدین کو گالیاں دے رہی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جو اپنے والدین کو عزت نہیں دیتی، ان کے سامنے اونچا بولتی ہیں، انہیں درد دیتی ہیں، انہیں تکلیف دیتی ہیں، انہیں اذیتیں پہنچاتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی کمزور سی کمر کے اوپر بھاری اور وزنی بوریاں لاد لاد کر کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر محنت مزدوریاں کی، اپنی بیٹی کو پالا پوسا، اسے پڑھایا لکھایا، پھر اسے جوان کیا اور جوان کر کے اسے ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کر دیا،
تو جو اتنے بڑے احسانات کرنے والے باپ کی فرما بردار نہیں ہے، جو اس کی بھی نافرمانی کرتی ہے، اسے بھی تکلیفیں دیتی ہے، تو وہ تمہاری فرما بردار کیسے بن سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ کبھی بھی ایسی عورت کے ساتھ شادی نہ کرنا جو اپنے والدین کی توہین کرتی ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہے، انہیں اذیت دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بچھو کی پیدائش باقی جانداروں کی نسبت الگ تھلگ ہوتی۔ جب بچھو کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو بچھو اپنی ماں کے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کاٹتے کاٹتے اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر پیٹ میں سے باہر نکل آتا ہے۔ پیٹ میں سے باہر نکل کر وہ دوڑ لگا دیتا ہے، جنگلوں کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ جنگلوں میں بھاگ کر چلا جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو تن تنہا چھوڑ جاتا ہے، اسے اذیت دے کر وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ تو بچھو جب بڑا ہوتا ہے، اس نے بچپن میں اپنی ماں کو تڑپایا، اسے دکھ دیا، تو جب یہ بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کا پیٹ پھاڑتے ہیں، کیونکہ اس نے جیسا اپنی ماں کے ساتھ کیا ویسا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کسی نے سانپ سے پوچھا کہ تو سردی میں باہر کیوں نہیں نکلتا؟ تو سانپ نے جواب دیا کہ گرمی میں کون سا میری عزت ہوتی ہے کہ جو سردی میں بھی باہر نکلوں؟ تو فرمایا جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف اور صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ پیاری بہنوں، سب کچھ کرنا، پیارے بھائیوں، سب کچھ کرنا، ایسی عورت کے ساتھ کبھی بھی شادی نہ کرنا، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو خدارا ایسی عورتوں کو جلد از جلد طلاق دے کر ان سے جان چھڑوا لو۔ تو پیاری بہنوں، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیسرا عیب بے ادبی کرنا۔ جو عورت اپنے شوہر کی بے ادبی کرتی ہے، جو اپنے والدین کی بے ادبی کرتی ہے، شوہر کے والدین کی بے ادبی کرتی ہے، ایسی عورت کو بھی فوراً طلاق دے کر جان چھڑواؤ۔ اگر تم عزت دار انسان ہو تو خدارا ایسی عورت کے ساتھ کبھی بھی زندگی مت گزارنا جس کے پاس عزت جیسا، جس کے پاس ادب جیسی دولت نہیں، احترام جیسا خزانہ نہیں۔ ادب کی بات آئی تو مجھے حضرت حکیم لقمان کا ایک چھوٹا سا جملہ یاد آ گیا۔ حضرت حکیم لقمان سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھا۔ دریافت کرنے والے نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ جو کام بے ادب لوگ کرتے ہیں میں ان کاموں سے گریز کرتا ہوں، میں ان کاموں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ تو فرمایا بے ادب عورت سے کبھی بھی شادی نہ کرنا، اور اگر ہو چکی ہے تو فوراً اسے طلاق دے دو۔ پھر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا چوتھا عیب جھوٹ بولنا۔ جھوٹ میرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور جھوٹے انسان پر الخدا تعالیٰ اور فرشتوں کی لعنت برستی۔ فرمایا کبھی بھی جھوٹ بولنے والی عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ جس گھر میں جھوٹ بولنے والی عورت قدم رکھ دیتی ہے، اپنا پیر جما دیتی ہے، ڈیرا ڈال دیتی ہے، تو وہاں ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی، وہاں بہنوں سے بھائیوں کو چھین لیا جاتا ہے، وہاں بہنوں کا سہاگ چھنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جھوٹ بولنے والی عورت بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے، بہنوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے، بیٹوں کو ماؤں سے جدا کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ کبھی بھی شادی مت کرنا۔ اگر تم شادی کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے وہاں افراتفری مچ جاتی، وہاں محبت کرنے والے رشتے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورت
ایسے گھروں سے محبتوں کے جنازے نکال دیتی ہے اور نفرتوں کو عروج پر لا کر کھڑا کر دیتی۔ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بھائی ایسی عورت کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، کبھی بھی جھوٹ بولنے والی عورت کے ساتھ شادی مت کرنا، اور اگر ہو چکی ہے تو فوراً طلاق دے کر ایسی عورتوں سے جان چھڑوا لو۔ اب جھوٹ کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ پیاری بہنوں، بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 شخص تھے، 3 آدمی تھے، کوڑھی، گنجا اور نبینا۔ بصارت اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، اندھا تھا۔ 3 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سے ایک امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں سے امتحان لینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی انسان کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اچھی جلد مل جائے، اچھی رنگت مل جائے، کیونکہ میری اس جلد کی وجہ سے لوگ مجھے بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ کوڑھی مطلب اسے جلد کی بیماری تھی، تو کہنے لگا مجھے اگر اچھی جلد مل جائے تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا، کیونکہ اسی جلد کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو فرشتے نے اس کی جلد پر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، تو جیسے ہی ہاتھ پھیرا، ہاتھ کے پھرتے ہی وہ اس کی جو جلد تھی بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کی رنگت ٹھیک ہو گئی، اچھی ہو گئی، وہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں مال میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مال میں سے مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ تو اس فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور اونٹنی دے کر کہا کہ یہ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ یہ کہتے ہوئے فرشتہ دوسرے شخص کے پاس چلا گیا۔ گنجے کے پاس پہنچ کر اس سے پوچھنے لگا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ گنجا کہنے لگا کہ مجھے سب سے زیادہ بال پسند ہیں، میرے سر پر بال نہیں، انہی بالوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے پسند نہیں کرتے۔ اگر مجھے بال مل جائیں تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا، عمدہ بال مل جائیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ کے پھرتے ہی اس کے پورے سر پر بال آ گئے، عمدہ بال جو بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں مال میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مال میں مجھے سب سے زیادہ گائے پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دی اور دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فرشتہ اب اس اندھے کے پاس چلا گیا، جا کر کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے کہ اگر تمہیں مل جائے تو تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بصارت بہت زیادہ پسند ہے، اگر مجھے آنکھیں مل جائیں، بصارت مل جائے تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ مجھے آنکھیں مل جائیں تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، میں اس دنیا کو دیکھ سکوں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ سکوں، میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہوں۔ تو فرشتے نے اسے آنکھیں دے دی، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اسے بصارت مل گئی، وہ ہر ایک چیز کو صاف شفاف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں مال میں سے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مال میں مجھے سب سے زیادہ بکریاں پسند ہیں۔ تو اس فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، وہ جو حاملہ اونٹنی تھی، وہ جو گائے تھی، وہ جو بکری تھی، انہوں نے بچوں کو جنم دیا۔ تو ان کی جو وادیاں تھی، اب جو کوڑھی انسان تھا اس کی وادی اونٹوں سے بھر گئی، اب جو گنجا تھا اس کی گائے اور بیلوں سے بھر گئی، اور جو اندھا تھا اس کی وادی بکریوں سے بھر گئی۔ ہر طرف بکریوں کے ریوڑ نظر آنے لگے۔ اب کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک عرصے کے بعد ایک فرشتہ دوبارہ انہی لوگوں کے پاس آیا، سب سے پہلے کوڑھی انسان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا
کہ میں ایک مسکین ہوں، میں مسافر ہوں، راہ چلتا مسافر ہوں، میرے پاس ضروریات سامان تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدارا مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا ضروریات سامان پورا کر سکوں، میں خیر سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو وہ کوڑی انسان کہنے لگا میرے پاس ہے تو سب کچھ، لیکن آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں آپ کو جلد کی بیماری تھی، تو ایک اللہ والے کی وجہ سے، ایک فقیر کی وجہ سے آپ کو اچھی جلد مل گئی، اچھی رنگت مل گئی، پھر اسی نے آپ کو اونٹ دیا، اسی کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت ملی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ اللہ، یہ مال تو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، یہ تو میرے باپ دادا کا مال ہے جو نسلوں سے چلتا آ رہا ہے، یہ تو مجھے کسی نے نہیں دیا۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ کرے تمہارا سارے کا سارا مال ختم ہو جائے اور تم پہلے والی حالت میں واپس آ جاؤ۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا، اس کا مال آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا، اس کی جلد خراب ہو گئی، جیسے وہ پہلے کوڑی تھا دوبارہ سے کوڑی ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے ضروریات سامان کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد تو نہیں مانگنا چاہتا، لیکن پھر بھی آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے ایک گائے دے دیں تاکہ میں اپنا ضروریات سامان پورا کر سکوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تجھے کچھ نہیں دینے والا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس نے فرشتے نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کے سر پر بال نہیں تھے، گنجے تھے، ایک فقیر نے آپ کو بال دیے اور اسی کی وجہ سے آپ کو گائے ملی اور گائے میں سے اتنا زیادہ نفع ملا۔ تو کہنے لگا اللہ اللہ، یہ مال تو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، تم کون ہوتے ہو ایسی باتیں کرنے والے؟ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو خدا کرے ابھی سارے کا سارا مال ختم ہو جائے اور تم پہلے والی حالت میں واپس آ جاؤ۔ اب آنکھوں کے سامنے مال ختم ہو گیا اور بال بھی جاتے رہے، گنجا ہو کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں ایک بار مسافر ہوں اور کہیں جا رہا ہوں، میرے پاس جانے کے لیے کوئی پیسے نہیں، میرے پاس ضروریات سامان نہیں، مجھے کوئی بکری دے دو تاکہ میں اپنا سفر جو ہے بآسانی کر سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو چاہو لے سکتے ہو۔ اس فرشتے نے کہا میں جانتا ہوں آپ کے پاس بصارت نہیں تھی، پھر اللہ کے حکم سے آپ کو ایک فقیر نے بصارت دی، اسی نے آپ کو بکری دی اور اسی میں سے آپ کو اتنا زیادہ نفع ملا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بے شک مجھے یہ سارے کا سارا مال اللہ نے ہی دیا ہے، آپ جتنی بکریاں چاہو یہاں سے لے سکتے ہو۔ تو اتنا کہنا ہی تھا کہ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور زیادہ برکت دے۔ اب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا اپنے سچ کی وجہ سے۔ پیاری بہنوں، جھوٹ ایک ایسا غلیظ گناہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسند ہے، یہ انسان کو ناکام کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ تھا جس نے دونوں آدمیوں کی زندگی برباد کر دی، انہیں دنیا اور آخرت میں ناکام بنا دیا، اور ایک سچ نے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا دیا۔ تو پیاری بہنوں، یہ بہت گندا گناہ ہے، بہت ہی غلیظ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر میرا اللہ لعنت فرماتا ہے، تو خدارا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ ہے وہ 4 عیب جو انسان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ ان 4 عیبوں کی وجہ سے شوہر جلد از جلد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بہن اپنا گھر بسانا چاہتی ہے تو ان 4 عیبوں سے بچ کر رہنا، ان سے سخت نفرت کرنا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے سے اچھا ساتھی نصیب کرے، اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان 4 عیبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔